إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 5 ابواب ثلاثی مزید فی کے پڑھ لیے تھے، اب ہم باب نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ باب نمبر 6 اس کا نام ہے باب افتعال، اس کا ماضی کا وزن ہے افتعالا۔ اس میں بھی 2 حرف زائد ہیں، شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا زبر تا، یعنی جو فعل بھی اس باب میں آتا ہے اس میں یہی 2 حرف زائد ہوں گے، یعنی شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا زبر تا۔ افتعالا۔ اب آپ دیکھیے اجتماع، یہاں فا کے مقابلے میں جیم ہے اور عین کے مقابلے میں میم ہے اور لام کے مقابلے میں عین ہے، یہی تینوں اصل حروف ہیں۔ اجتماع میں جیم میم عین اصل حروف ہیں اور شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا ہے، یہ دونوں زائد حرف ہیں۔ اسی طرح باقی مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ افتعال اکتسابا، بالکل فا کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ اصل حرف ہوگا کاف، اور عین کے مقابلے میں جو حرف ہوگا وہ اصل حرف ہوگا سین، اور لام کے مقابلے میں جو حرف ہوگا وہ با ہے تو وہ اصل حرف ہے۔ تو گویا کاف سین با اصل حروف ہیں اور حمزہ زیر والا شروع میں اور فا کے بعد تا یہ زائد حرف ہیں۔ افتعالا اقتتالا اختلافا اعترافا اعتذارا اجتنابا امتحانا ابتداع اختصام استماع۔ اب آپ دیکھ لیجئے فا کے مقابلے میں سین ہے اور عین کے مقابلے میں میم ہے اور لام کے مقابلے میں عین ہے، تو سین میم عین اصل حروف ہیں۔ یاد رکھیے کہ فا عین لام کے مقابلے میں جو بھی حرف ہوگا وہ اصل حرف ہوگا اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ زائد حرف ہوگا۔ اس باب میں 2 ہی حرف زائد ہوتے ہیں، شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا کا اضافہ۔ تو دیکھ لیجئے استماع میں حمزہ زیر والا اور تا زائد ہے اور سین میم عین اصل حروف ہیں۔ مزید مثالیں ملاحظہ فرما لیں۔ التفاتا التقاما انتقاما، یہ تھا 6 باب، اس کا نام ہے باب افتعال، اس کا ماضی کا وزن ہے افتعالا۔ اس میں 2 حرف زائد ہیں، شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا۔ باب نمبر 7، اس باب کا نام ہے انفعال، اس کا فعل ماضی کا وزن ہے انفعالا۔ اس کے شروع میں ہی 2 حرف زائد ہیں، ایک حمزہ زیر والا اور ایک نون۔ انفعالا، جو فعل بھی اس باب کے مطابق ہوگا یا اس باب کا ممبر ہوگا اس کے شروع میں حمزہ زیر والا اور نون زائد ہوں گے۔ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ انقطع، گویا قاطع 3 حرف اصل ہیں اور حمزہ زیر والا اور نون یہ دونوں شروع میں زائد حرف ہیں۔ دیکھیے انفعالا انقطع انقلبا انصرفا انکشفا انکسارا انفجارا۔ آپ نے دیکھا کہ انفعالا کے عین مطابق ہیں یہ تمام افعال، ان کے شروع میں حمزہ زیر والا اور نون زائد ہیں اور باقی 3 حروف جو بعد میں ہیں وہ تینوں اصل حروف ہیں۔ مثلا انفجارا میں انفعالا کے مطابق اگر دیکھا جائے فا کے مقابلے میں فا ہے، عین کے مقابلے میں جیم ہے اور لام کے مقابلے میں را ہے، تو گویا یہ فا جیم را اصل حروف ہیں اور حمزہ زیر والا اور نون یہ زائد حروف ہیں۔
ویسے بھی اس باب کی یہ بڑی آسان پہچان ہے کہ شروع میں حمزہ زیر والا اور نون جب بھی ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ باب انفعال ہے۔ یہ باب تھا باب انفعال، اور اس کا ماضی کا وزن ہے انفعالا۔ اس میں 2 حرف زائد ہیں، ایک شروع میں حمزہ زیر والا اور نون۔ باب نمبر 8، اس باب کا نام ہے باب استفعال، اور اس باب کے فعل ماضی کا وزن ہے استفعالا۔ اب اس باب کے شروع میں 3 حرف زائد ہیں، حمزہ زیر والا، سین اور تا، تینوں ہی ایک ساتھ شروع میں زائد ہیں۔ مثلا استفعالا، استغفارا، تو آپ دیکھ لیجئے فا کے مقابلے میں غین، اور عین کے مقابلے میں فا، اور لام کے مقابلے میں را، غافارا، یہ اصل حروف ہیں، اور شروع میں حمزہ سین تا، یہ زائد حروف ہیں۔ تو اس طرح استرزاقا، استمتعا، استطعما، استکبرا، استنصرا، استعجلا، استفتحا، تو ان تمام افعال میں شروع میں حمزہ سین اور تا، یہ 3 حرف زائد اور آخری 3 حرف اصلی حروف ہیں۔ استبدلا، استخلفا، استشہدا، تو گویا باب کا نام ہے استفعال، اور اس کے فعل ماضی کا وزن ہے استفعل، اور اس کے شروع میں حمزہ سین اور تا زائد ہے۔ اب آخر میں ایک بڑی اہم بات جو آپ کو مغالطے میں ڈال سکتی ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے، جن افعال کے شروع میں نون ہے، ایک دفعہ پھر سن لیجئے، جن افعال کے شروع میں نون ہو، اگر اس کا باب افتعال بنایا جائے تو اس کے شروع میں حمزہ زیر والا اور نون ساکن نظر آتا ہے۔ مثلا ناقالا، شروع میں نون ہے، اس کا باب افتعال بنے گا ان تاقالا۔ نازاما، اس کا باب افتعال بنے گا ان تازاما۔ اسی طرح ناصارا، اس کا باب افتعال بنے گا ان تاصارا۔ اب آپ کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں حمزہ زیر والا اور نون ہے، جلدی میں آپ اس کو باب انفعال نہ کہہ دیں۔ یہ توجہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فا کلمہ میں دراصل نون ہے، تو یہ نون جو ہے ان تاقالا، ان تاسارا اور ان تازاما میں یہ نون اصلی ہے۔ اس لیے آپ یوں سمجھیے کہ اگر شروع میں حمزہ زیر والا اور نون ہو اور اس کے فوراً بعد تا ہو تو آپ کو شک ہو جانا چاہیے کہ یہ باب افتعال ہے۔ دیکھیں ان تاقالا، حمزہ زیر والا، نون ہے اور تا ہے، تو تا سے آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ باب افتعال ہے۔ نازاما سے ان تازاما، اب بلا شک شروع میں حمزہ زیر والا اور نون ہے، لیکن آپ کو اس کے بعد تا کی موجودگی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ باب انفعال نہیں، باب افتعال ہے۔ اسی طرح ان تاشارا، اصلی حروف ہیں ناشارا، یہ نون اصلی ہے۔ ان تاشارا میں حمزہ زیر والا کے ساتھ جو نون ہے یہ نون اصلی ہے، اور تا جو ہے بعد میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ باب افتعال ہے۔ اس لیے اس کی پہچان میں آپ کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بعین ہی ایک اور باب میں بھی یہی بات موجود ہے، اور وہ ہے وہ فعل جس کے شروع میں سین ہو، اگر اس فعل کو باب افتعال میں لایا جائے تو شک ہوتا ہے کہ یہ باب استفعال نہ ہو۔ دیکھیے جیسے سامعہ،
اگر میں اس کو باب افتعال میں لے جاؤں تو یہ ہے استمع، یہ باب افتعال ہے. تو شک ہو سکتا ہے کہ شروع میں حمزہ زیر والا ہے، سین ہے، تا ہے، کہیں یہ باب استفعال نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرفوں کی گنتی کریں، کیونکہ باب استفعال میں 6 حرف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 3 زائد. اور اگر آپ استمع کے حروف گنیں گے تو آپ کو 5 حرف نظر آئیں گے. یوں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ باب استفعال نہیں ہے، یہ باب افتعال ہے. یہ وضاحت اپنے پاس نوٹ فرما لیں اور اس کا خیال رکھیے گا. عزیز طلبہ، ہم نے اب تک 8 ابواب کے نام اور ان کے فعل ماضی کے وزن اور ان کی چند مثالیں پڑھ لی ہیں. اب ان 8 ابواب کے فعل مضارع اور مصدر کیا ہیں، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، ہر باب کا الگ فعل ماضی کا وزن ہے، الگ فعل مضارع کا وزن ہے، الگ ہی مصدر کا وزن ہے. اور جو مصدر کا وزن ہوتا ہے دراصل وہی باب کا نام ہوتا ہے. اب آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے، کیونکہ ہر باب کا فعل ماضی تو آپ پہلے ہی اس کی پہچان کر چکے ہیں. اب دراصل ہر باب کے مضارع اور مصدر کی پہچان کرنی ہے. پہلا باب ہے باب افعال. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ماضی کا وزن تھا افعال. اب آپ یاد رکھیے اس کے مضارع کا وزن ہے یفعل اور اس کے مصدر کا وزن ہے افعال. افعال یفعل افعال. اب آپ ذرا ان مثالوں میں ان کو فعل مضارع اور مصدر بنا کر دیکھیں جو آپ فعل ماضی کی پہلے پڑھ چکے ہیں. ارسل یرسل ارسال. دیکھیے بالکل اس کے مطابق افعال یفعل افعال. ابلغ یبلغ ابلاغ. انزل ينزل انزال. اکمل یکمل اکمال. اخرج یخرج اخراج. گویا باب افعال کے فعل مضارع کا وزن ہوگا یفعل اور اس کے مصدر کا وزن ہوگا افعال. باب نمبر 2 باب تفعیل ہے. اس کا ماضی کا وزن آپ پڑھ چکے ہیں فعل. اب اس کے مضارع کا وزن ملاحظہ فرمائیں اور وہ ہے یفعل اور اس کا مصدر ہے تفعیل. میں نے عرض کیا تھا یہی مصدر ہی دراصل باب کا نام ہوتا ہے. باب کا جو نام ہے وہ ہے تفعیل اور ایک اور وزن بھی ہے اور وہ ہے تفعیلۃ. البتہ نام جو ہے اس باب کا وہ تفعیل ہی ہے. البتہ اس کا کبھی کبھی مصدر جو ہے وہ تفعیلۃ بھی استعمال ہو جاتا ہے. مثلا دیکھیے میں نے عرض کیا باب تفعیل کے ماضی کا وزن آپ پڑھ چکے ہیں فعل اور اس کے مضارع کا وزن ہے یفعل اور اس کا مصدر ہے تفعیل. جیسے نزل ینزل تنزیل. بلغ یبلغ تبلیغ. کرم یکرم تکریم. البتہ کبھی اس باب کا مصدر تفعیلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے جرب یجرب تجریب و تجریبۃ. فرق یفرق تفریق و تفریقۃ. تو گویا کبھی اس باب کا مصدر تفعیلۃ کے وزن پر بھی ہوتا ہے. باب نمبر 3 باب کا نام ہے مفاعلہ. اس کا ماضی کا وزن آپ پڑھ چکے ہیں فاعل. اس کا مضارع کا وزن ہے یفاعل
اور اس کا مصدر ہے مفاعلتن، اور یہی مصدر ہی باب کا نام ہے. مثلا جادل یجادل مجادلتن، قاتل یقاتل مقاتلتن. دیکھیں فاعل یفاعل، قاتل یقاتل مقاتلتن. اور یہ میں عرض کر دوں اس باب کا بھی ایک اور مصدر استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے فعال، جیسے قاتل یقاتل مقاتلتن وقتال، جادل یجادل مجادلتن وجدال، حاسب یحاسب محاسبتن وحساب. البتہ نام باب کا مفاعلہ ہی رہتا ہے، مصدر کبھی فعال بھی اس باب کا استعمال ہو جاتا ہے. باب نمبر 4، باب کا نام ہے تفاعل اور اس کا ماضی آپ پڑھ چکے ہیں تفاعل، اور اب ہم اس کا مضارع پڑھیں گے. پہلے 3 ابواب کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے کہ پہلے 3 میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے ان افعال کا جب فعل مضارع بنایا جاتا ہے تو مضارع کی علامت پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے. افعال یفعل، ابلغ یبلغ، اکرم یکرم، بلغ یبلغ، کرم یکرم. یہ علامت مضارع ہے جو ہم شروع میں اضافہ کرتے ہیں فعل مضارع بناتے ہوئے، یہ اس پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے. جن ابواب میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے جب ان ابواب کا فعل مضارع بنایا جائے تو ان ابواب کی علامت مضارع پر پیش ہوگی. فاعل یفاعل، جاہد یجاہد. اب اس کے بعد جتنے باب آئیں گے ان میں 2 یا 3 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور جن ابواب میں 2 یا 3 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے ان میں علامت مضارع جو ہے زبر والی ہوتی ہے. یہ بات بنیادی آپ یاد رکھیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا باب نمبر ہے 4 اور باب کا نام ہے تفاعل اور اس کا ماضی ہے تفاعل. اب ہم اس کا مضارع پڑھتے ہیں. اس کا مضارع کا وزن ہے یتفعل اور اس کا مصدر ہے تفاعل، اور یہ مصدر ہی دراصل باب کا نام ہوتا ہے. تو باب کا فعل مضارع ہے یتفعل اور اس باب کا مصدر ہے تفاعل. تو اس طرح ہم کہیں گے تفعل یتفعل تفعل، تفکر یتفکر تفکر، تدبر یتدبر تدبر، تہجد یتہجد تہجد، تعلم یتعلم تعلم، تفکر یتفکر تفکر. آپ نے دیکھا کہ اس کے مضارع کی علامت پر زبر ہے. تبسم یتبسم تبسم، تکبر یتکبر تکبر، تکلف یتکلف تکلف. اور باب نمبر 5، باب کا نام آپ پڑھ چکے کہ باب کا نام ہے باب تفاعل اور اس کا ماضی ہے تفاعل. اور اب ہم اس کا مضارع پڑھیں گے یتفاعل اور اس کا مصدر ہے تفاعل، اور میں نے عرض کیا تھا مصدر ہی دراصل باب کا نام ہوتا ہے. تو تفاعل یتفاعل تفاعل، تبارک یتبارک تبارک، تظاہر یتظاہر تظاہر، تغافل یتغافل تغافل، تجاہل یتجاہل تجاہل. اسی طرح
باقی افعال کو ان اوزان پر آپ خود بنا کر فعل مضارع اور مصدر بنائیں تاکہ آپ کو اس کا خود اندازہ ہو۔ باب نمبر 6، اس باب کا نام ہے باب افتعال اور اس کا ماضی ہے افتعالا اور اس کا مضارع ہوگا یفتعیلو، افتعال یفتعیل، اور اس کا مصدر ہوگا افتعال، اور یہ مصدر ہی باب کا نام ہوتا ہے۔ افتعال یفتعیل افتعال، دیکھیے اجتماع یجتمع اجتماع، اکتسب یکتسب اکتساب، اختلف یختلف اختلاف، اعترف یعترف اعتراف۔ آپ نے دیکھا کہ علامت مضارع ان تمام افعال کے ساتھ زبر والی ہے۔ باقی افعال کا مضارع اور مصدر آپ خود بنائیں تاکہ آپ کو اس کی خوب پریکٹس ہو۔ باب نمبر 7، باب کا نام ہے انفعال اور فعل ماضی ہے انفعلا، اور ہم نے اس کے مطابق فعل ماضی بنایا تھا انقطع۔ اب اس کا فعل مضارع ہے ینفعل، انفعل ینفعل، اور اس کا مصدر ہوگا انفعال، اور یہ مصدر ہی باب کا نام ہوتا ہے۔ اور آپ اس کے مطابق چند افعال دیکھیے، انقطع ینقطع انقطاع، دیکھ لیجئے بالکل انفعال ینفعل انفعال کے بالکل مطابق ہے۔ انقلب ینقلب انقلاب، انصرف ینصرف انصراف، انکشف ینکشف انکشاف، انحرف ینحرف انحراف، انکسر ینکسر انکسار۔ اسی طرح آپ خود بھی اس کی کچھ پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ اس کے شروع میں حمزہ زیر والا اور نون فعل ماضی میں زائد ہے، اور اس کا مضارع ہے ینفعل اور اس کا مصدر ہے انفعال۔ باب نمبر 8، اس باب کا نام ہے استفعال اور اس کا ماضی ہے استفعل، اور اب ہم اس کا فعل مضارع بنائیں گے اور وہ ہے یستفعل، استفعل یستفعل، اور اس کا مصدر ہوگا استفعال۔ ایک بات یاد رکھیے، مصدر میں تا کے نیچے زیر ہوتی ہے اور ماضی میں تا کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ دیکھیں باب ہے استفعال اور اس کا ماضی ہے استفعل، اور اس کے مطابق ہم نے بنایا تھا استغفارا، اور میں نے اب آپ کو اس کا فعل مضارع بتایا ہے یستفعل، اور مصدر ہے استفعال، استفعل یستفعل استفعال، استغفر یستغفر استغفار، استرزق یسترزق استرزاق، استقبل یستقبل استقبال، استطعم یستطعم استطعام، استبدل یستبدل استبدال، استکبر یستکبر استکبار، استعجل یستعجل استعجال۔ اور اب چند مثالیں آپ خود بھی بنانے کی کوشش کریں، یعنی فعل ماضی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، ان کا فعل مضارع، باب استفعال کا فعل مضارع اور مصدر خود بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اس کی خوب پریکٹس ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم نے ثلاثی مزید فی کے 8 باب پڑھے تھے۔ اس مشق میں ان ابواب کے فعل ماضی، مضارع اور مصدر کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا باب باب افعال، اس کا وزن آپ کو یاد ہوگا، افعال یفعل افعال، اسلم یسلم اسلام، انعم ینعم انعام، ادخل يدخل ادخال، افلح يفلح افلاح، اشرك يشرك اشراك، انكر ينكر انكار، اسرف يسرف اسراف، اعلن يعلن اعلان، اصلح يصلح اصلاح، انفق ينفق انفاق، اخلص يخلص اخلاص، احسن يحسن احسان۔ اس باب میں حمزہ زبر والا شروع میں زائد ہے اور باقی تمام حروف اصلی حروف ہیں۔ باب نمبر 2، اس کا وزن آپ نے پڑھا تھا فعل یفعل تفعیل، تو اس کے مطابق نزل ينزل تنزیل، بلغ یبلغ تبلیغ، جرب یجرب تجریب و تجربۃ۔ ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ اس باب کا بعض اوقات مصدر تفعیلۃ بھی آ جاتا ہے، اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے، جرب یجرب تجریب و تجربۃ، طہر یطہر تطہیر، کذب یکذب تکذیب، بشر یبشر تبشیر، فرق یفرق تفریق و تفرقۃ، سخر یسخر تسخیر، علم يعلم تعلیم، سبح يسبح تسبیح، فصل يفصل تفصیل، قدم يقدم تقدیم۔ اس باب کے درمیان میں ایک حرف زائد اور ایک حرف اصلی ہے جو شد والا حرف ہے، کیونکہ وہ 2 حرف ہوتے ہیں، ان میں ایک اصلی ہے اور ایک زائد حرف ہے۔ باب نمبر 3، اس کا وزن آپ کو یاد ہوگا، فاعل یفاعل مفاعلۃ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا مصدر فعال بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نافق ينافق منافقة ونفاق، جاهد يجاهد مجاهدة وجهاد، خاصم يخاصم مخاصمة وخصام، جادل يجادل مجادلة وجدال، حاسب يحاسب محاسبة وحساب، هاجر يهاجر مهاجرة، خاطب يخاطب مخاطبة وخطاب، ضارب يضارب مضاربة، قاتل يقاتل مقاتلة وقتال، خادع يخادع مخادعة وخداع، عاقب يعاقب معاقبة وعقاب، حارب يحارب محاربة۔ تو اس باب میں فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے، فاعل، فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے۔
باب نمبر 4، اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا تفاعل یتفاعل تفاعل، تو اس کے مطابق مزید فعل ملاحظہ فرمائے، تدبر یتدبر تدبر، تفکر یتفکر تفکر، تکبر یتکبر تکبر، تقبل یتقبل تقبل، تعلم یتعلم تعلم، تبسم یتبسم تبسم، تشبه یتشبه تشبه، تفجر یتفجر تفجر، تهجد يتهجد تهجد، تمتع يتمتع تمتع، توکل یتوکل توکل۔ شروع میں تا اور درمیان میں جو حرف شد والا ہے، ان میں ایک حرف زائد ہوتا ہے شروع میں تا اور وہ حرف، اور باقی حروف جو ہے وہ اصلی ہوتے ہیں۔ باب نمبر 5، اس باب کا جو وزن ہے آپ کو یاد ہوگا تفاعل یتفاعل تفاعل، اور اس کے مطابق یہ افعال ملاحظہ فرمائیں، تغافل یتغافل تغافل، تقابل یتقابل تقابل، تباغض یتباغض تباغض، تنافس یتنافس تنافس، تجاهل يتجاهل تجاهل، تخاصم يتخاصم تخاصم، تدابر يتدابر تدابر، تبارك يتبارك تبارك، تعارف يتعارف تعارف، تحاسد يتحاسد تحاسد، تحاكم يتحاكم تحاكم، تشابه يتشابه تشابه۔ اس باب میں شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد الف، یہ دونوں زائد ہوتے ہیں، اور باقی حروف کیونکہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے تو وہ اصلی حروف ہیں۔ باب نمبر 6، اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا افتعال یفتعل افتعال، اور اس کے مطابق چند افعال ملاحظہ فرمائیں، اجتماع یجتمع اجتماع، اعترف یعترف اعتراف، امتحن یمتحن امتحان، التقم یلتقم التقام، اجتهد یجتهد اجتهاد، انتقم ينتقم انتقام، استمع يستمع استماع، اعتذر يعتذر اعتذار، اختلف يختلف اختلاف، انتشر ينتشر انتشار، التفت يلتفت التفات، اجتنب يجتنب اجتناب۔ اس باب میں شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کلمہ کے بعد تا، یہ دونوں زائد ہوتے ہیں، اور جو باقی حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں وہ اصلی حروف ہیں۔ باب نمبر 7، اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا انفعل ینفعل انفعال، اور اس کے مطابق چند افعال ملاحظہ فرمائیں، انقلب ینقلب انقلاب، انکشف ینکشف انکشاف، انصرف ینصرف انصراف، انفصم ینفصم انفصام، انقطع ینقطع انقطاع، انکسر ینکسر انکسار، انطلق ینطلق انطلاق، انشرح ینشرح انشراح، انحرف ينحرف انحراف، انفجر ينفجر انفجار، انبعث ينبعث انبعاث، انکدر ينکدر انکدار۔ اس باب میں شروع میں حمزہ زیر والا اور ساتھ ہی نون، یہ دونوں حرف زائد ہیں،
اور باقی جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں وہ اصلی حروف ہیں۔ 8واں اور آخری باب کا نام ہے باب استفعال۔ اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا، استفعل یستفعل استفعال۔ اس کے مطابق چند افعال ملاحظہ فرمائیں۔ استغفر یستغفر استغفار، استمتع یستمتع استمتاع، استبدل یستبدل استبدال، استقدم یستقدم استقدام، استشهد یستشهد استشهاد، استطعم یستطعم استطعام، استنصر یستنصر استنصار، استأخر یستأخر استئخار، استرزق یسترزق استرزاق، استكبر يستكبر استكبار، استفتح يستفتح استفتاح، استعجل يستعجل استعجال۔ یہ تمام افعال جو آپ نے ثلاثی مزید فی کے پڑھے ہیں، ان تمام ابواب کے افعال، ان کا جو فعل ماضی مضارع ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی مضارع پڑھے تھے، یعنی ان کے ماضی بنانے کا وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد کے